آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ جو ہے اکثر اس میں پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلاف ہونے لگتے ہیں، دو دوستوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست کم ہونے لگتے ہیں۔ اکثر آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ دوستیاں تو وہی تھیں جو بچپن میں اسکول کے دنوں میں ہوئی تھی میری، باقی اب تو بس تعلقات ہی ہیں تھوڑے بہت، دوستیاں تو اب نہیں ہیں۔ اب یہ جو دوستی بنانا اور تعلقات کو مضبوط رکھنے کا جو ایک پروسیجر ہے اور ایک جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ کچھ ٹپس ہیں۔ ان ٹپس کو اگر آپ اپنی نیچر کا حصہ بنا لیں، اپنی سوچوں کا حصہ بنا لیں اور آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو میں نے یاد رکھنا ہے اور انہی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو آپ اپنے تعلقات کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو ٹپ ہے، جو ٹپ نمبر 1 ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کو تمام تر خوبیوں اور تمام تر خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ میں نے اکثر اپنے والد صاحب سے سنا کہ جب ہم نکاح کے ٹائم پر کہتے ہیں نا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے اس کی خوبیاں قبول ہیں، بلکہ ہم ایز اے ہول کہتے ہیں کہ مجھے یہ شخص قبول ہے۔ تو اس میں اس شخص کی خوبیاں بھی آتی ہیں، اس شخص کی خامیاں بھی آتی ہیں۔ تو آپ نے شخص کو قبول کرنا ہوتا ہے اور آپ نے یہ تسلیم کر لینا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہم کسی روبوٹ کے ساتھ شادی نہیں کر رہے، یا ہم کسی روبوٹ کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے کہ وہ اس کا جو بالکل ایک سٹرکچر بن چکا یا کوئی سافٹ ویئر ہے تو وہ اسی طرح رہے گا۔ ہم ایک انسان سے شادی کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے اپنے ایموشنز ہوتے ہیں، ہر شخص کی اپنی فیلنگز ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر شخص اپنے خیالات رکھتا ہے، وہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اور جو محبت ہے، محبت بھی اور محبت کا ہر رشتہ اظہار چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو ٹوٹلی قبول کر لینا ہے۔ دوسرے کو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو دوسرا ہے وہ کئی جگہ پر بہت اچھا بھی ہوگا، کئی جگہ پر مجھے وہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن تب بھی وہ میرا ہے، تب بھی میں نے اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، تب بھی میں نے اس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، تب بھی میں نے اس کے ساتھ تمام تر تعلقات رکھنے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کا، جس طرح میں نے بات کی کہ محبت کا ہر رشتہ اظہار چاہتا ہے، اظہار کرنا بہت ضروری ہے، اور اظہار وقتاً فوقتاً کرنا، دوستوں کو یہ فیل کرانا کہ یار تم میرے بہت اچھے دوست ہو، اپنی وائف کو یا اپنے ہسبینڈ کو یہ بتانا کہ آپ کا میری زندگی میں ایڈیشن میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنے۔ آپ کا اپنے دوستوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے بچوں کو یہ بتانا، اپنے جتنے عزیز و اقارب ہیں، جتنے آپ کے نیبرز ہیں، جتنے دوست ہیں، جتنے آپ کے ریلیٹیوز ہیں، ان کو یہ فیل کرانا کہ آپ میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے ہونے سے مجھے کتنی خوشی ہے، میں کتنا خوش محسوس کرتا ہوں کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنے۔ تو اظہار کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم دینا۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنی ذاتی سرگرمیوں میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ جب آپ اپنے دوستوں کو، اپنے سبلنگز کو، اپنے ہسبینڈ وائف کو، آپ اپنے رشتہ داروں کو یا پھر ہمسائے میں رہنے والے لوگوں کو جب آپ ان کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو رشتے تو کمزور ہوں گے، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بہت دور رہیں اور آپ ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز کا اظہار بھی نہ کریں اور آپ کے رشتے اسی طرح بہت مضبوط رہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں کمی تو آتی ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے لیے بہت خاص ہیں، جو آپ کے لیے بہت میٹر کرتے ہیں، ان کو آپ نے ان کا ڈیو ٹائم جو ہے وہ دینا ہے۔ ان کو آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ آپ کا ہے، اور آپ کیونکہ میرے لیے میٹر کرتے ہیں، آپ کیونکہ میرے لیے اہم ہیں، تو میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی کے اپنے 24 گھنٹوں کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ چوتھی چیز کہ دوسرے کو امپورٹنس دینے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ اس کی جو زندگی کے یادگار ایونٹس ہیں، آپ ان کو یاد رکھنا شروع کر دیجئے۔ جیسے اکثر ہم دوسروں کو سالگرہ وش کرتے ہیں، اینیورسری وش کرتے ہیں، ہم ان کو مختلف ایونٹس کے اوپر ان کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ جو چیز ایک ہوئی، آپ کے ساتھ جو زندگی میں یہ ایک آپ کو جاب مل گئی، آپ نے یہ چیز اچیو کر لی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جب آپ دوسروں کو
इन चीज़ों का बताते हैं और आप दूसरों को ये बताते हैं कि मुझे आपकी सालगिरह याद है, मुझे आपकी एनिवर्सरी याद है, मुझे ये चीज़ें याद हैं, तो दूसरे को ये फील जाती है कि वो वाक़ईतन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप किसी को फेसबुक के नोटिफिकेशन के बगैर भी उसको विश कर दें बर्थडे, और आप उसको एक दिन पहले बताएं कि मुझे याद है कि कल आपकी सालगिरह है और इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि फ़ेसबुक के नोटिफिकेशन के आने से पहले मुझे पता है कि आपकी सालगिरह है और आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो दूसरे की फ़ीलिंग क्या होगी, दूसरा कितना खुश होगा और दूसरा आपके लिए फिर कैसी फीलिंग्स रखेगा। तो दूसरे की इम्पोर्टेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना भी दूसरे को इम्पोर्टेंस देना है, और जब आप दूसरे की इम्पोर्टेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं तो दूसरा फिर आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है और आपके साथ राब्ता रखने में खुशी महसूस करता है, आपके साथ ताल्लुकात बनाने में, ताल्लुकात कायम रखने में, ताल्लुकात को बरकरार रखने में वो फिर खुशी महसूस करता है और फिर वो ताल्लुकात रखना चाहता है। ये अगर चीज़ें अगर आप याद रखें तो आप किसी भी शख्स के साथ जो ताल्लुक़ है आपका, वो दोस्त हो, वो बहन भाई हो, वो माँ बाप हों, वो हस्बैंड या वाइफ हो, वो टीचर्स हों, वो हमसाए हों, वो रिलेटिव्स हों, कोई शख्स हो, आप उसके साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत मज़बूत कर सकते हैं।